اس پہ ہم لوگوں کو ہر ایک کو اپنے پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے لآیات لأولی الالباب، وہ لوگ جن کو ہم نے بصیرت دی ہے، جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، چہرے والی آنکھیں نہیں، دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ان کے سمجھنے کے لیے یہ جو واقعات ہیں اس میں بہت بڑا سامان اور بڑا سبق ہے۔ اس ظلم نے ڈبو دیا۔ وہ جو بات کہتے تھے نا کہ اللہ کے کسی اچھے بندے پہ ہاتھ نہ ڈال دینا وگرنہ تم مارے جاؤ گے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے تھے، فرماتے تھے خدا کے کسی دوست پہ ہاتھ نہ ڈال دینا۔ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کی سلطنت چھوڑ کے شہزادہ چل پڑا اور صوفی ہو گیا تھا نا، ان کے اس خواب پہ انگریزوں نے بھی نظم لکھی ہے۔ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ صوفی تھے، صوفی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ نام لکھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو، تو اس نے کہا نام۔ میں نے کہا کس کا نام؟ اس نے کہا اللہ کے دوستوں کا نام لکھ رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ میرے دوستوں کی فہرست بناؤ۔ صوفی سوچتا رہا، پھر کہنے لگا میں اللہ کا تو دوست نہیں ہوں، لیکن میرا نام کہیں لکھ لینا کہ میں اللہ کے دوستوں کا دوست ہوں۔ اگلے دن پھر خواب میں وہ فرشتہ ملا اور اس نے لسٹ دکھائی تو ابراہیم کا نام سب سے اوپر لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کس وجہ سے؟ اس نے کہا جب میں نے پیش کی فہرستیں کہ اللہ یہ لوگ تیرے دوست ہیں، تو اللہ نے کہا جو ہمارے دوستوں کا دوست ہے وہ سب سے پہلے ہمارا دوست ہے، ابراہیم کا نام اوپر لکھا۔ اس لیے کبھی بھی ظلم نہ کرو، ایسے نہ ہو کہ اس بندے کا تعلق کہیں خدا سے ہو اور پوری سلطنت کو خدا ایک آدمی کے ظلم پہ تباہ کر دیتا ہے۔ اس کی تفصیل اس وقت نہیں کی جا سکتی، صرف ایک آدمی کا قتل، ایک عورت کی عزت کے لٹنے پہ پوری کی پوری مملکت اللہ ایسے اڑا دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل؟ دوسری جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم کیسے شروع ہوئی؟ ایک گاؤں میں دو بچے آپس میں لڑ پڑے، پھر دو آدمی آپس میں لڑ پڑے، پھر شہزادے لڑ پڑے۔ اسی طرح بظاہر ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے اسباب بہت گہرے ہوتے ہیں۔ حجاج مر گیا اور ظلم اس کا ختم ہوا، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام تھے حنفیہ کے، جو بہت بہت صاحب علم تھے، جن کے انتقال پہ شابی نے کہا کہ افسوس ابراہیم دنیا سے گئے اور وہ تکیہ خالی ہو گیا اور ابراہیم کی کمی اب قیامت تک نہیں پوری ہوگی۔ کسی نے کہا کوفہ میں ان جیسا کوئی نہیں تھا، انہوں نے کہا کوفہ اور مصر اور ان شہروں کا کیا رونا ہے، حرمین شریفین میں اتنا بڑا آدمی نہیں تھا جتنا یہ ہمارے حضرت۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں جب موت کی خبر حجاج کی پہنچی تو سجدے میں گر گئے، اور میں نے پہلی مرتبہ دیکھا، وہ بچے تھے نا، کہنے کہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ کوئی آدمی خوشی سے رو پڑا ہو۔ جب بھی حجاج کا ذکر آتا تھا جو مرضی کہتا رہے، وہ صرف ایک جملہ کہتے تھے کہ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پہ خدا کی لعنت پڑ۔ اس بنو امیہ نے، اس حجاج ابن یوسف نے، ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ اپنی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خاندان، دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ گویا نپٹا دیے۔ 40 سال پورے نہیں ہوئے اور اللہ نے تلوار پھینکی اور اللہ نے بدلہ لے لیا سب کا،
37 سال کے بعد بنو عباس کا انقلاب آیا، اور انہوں نے انقلاب کے آتے ہی کہا کہ کوئی بھی آدمی جس کا تعلق اس خاندان سے ہے زندہ نہیں چھوڑنا، مار دیا، قتل کر دیا، اور جو تڑپتے ہوئے تھے ان کے اوپر دسترخوان بچھایا اور سارے بنو عباس بیٹھے، اور جو بولتا تھا کراتا تھا مارتے تھے اسے اور کہتے تھے یہ دن آنا تھا جو ظلم تم نے مچایا ہوا تھا، اور ان سب کو قتل کر کے ان کی لاشوں کے اوپر جب تک کھانے سے فارغ ہوئے بنو امیہ بھی مر گئے۔ انہوں نے کہا ٹھہرو تم، ہم تمہارا علاج کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا قبریں اکھیڑو ان کی۔ قبریں اکھیڑی گئیں بنو امیہ کی، کچھ نہیں نکلا، جو کچھ نکلا انہوں نے ہڈیاں ڈالی ایک میدان میں، گھوڑے دوڑا دیے۔ ہشام بن عبد الملک ایک تھا، بس اس کی لاش نکل آئی، یہ بھی شاید اسی لیے کہ اللہ نے ان کا انتقام لینا تھا۔ اس نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پوتے کو سولی چڑھایا تھا، پھر ان کی لاش لٹکا دی تھی، دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، حتیٰ کہ ان کا گوشت گل گیا، اور چڑیاں جو تھیں پرندے انہوں نے اپنے گھونسلے بنا لیے۔ 2 سال تک سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد کے ڈھانچے لٹکتے رہے ہیں، لوگ نکلتے تھے اور دیکھتے تھے اور توبہ کرتے تھے کہ اگر کچھ کہا بنو امیہ کو تو یہ حشر ہو جائے گا۔ لوگ چپ تھے اور اللہ نے بدلہ لیا۔ اس ہشام کو بھی بالکل اسی طرح انہوں نے مرا ہوا تھا، لیکن پھانسی کے بعد پھانسی اپنی طرف سے دیکھ کے لٹکا دی اس کی لاش، حتیٰ کہ پرندوں نے اس کا گوشت نوچ لیا، اور ایک مدت تک اس کی ہڈیاں دیکھ کے لوگ عبرت پکڑتے۔ اس لیے بھیا جو مرضی کوئی کرے، ہم اور آپ اپنے آپ کو بس سوچیں، ہمیں ظلم نہیں کرنا، اپنی اولاد پہ، اپنے دوستوں پہ، اپنے ملنے والوں پہ، خود اپنی جان پہ۔ یہ ظلم اکھیڑ بھی دیتا ہے اور قبر کو تاریک کرتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہو۔ مظلوم ہو جانا ہر حال میں ظالم ہونے سے اچھا ہے۔